بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے کا نمبر بھی حاصل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس لیے لڑکے اور لڑکیوں کا رابطہ آپس میں ہونا بالکل عام سی بات ہے۔ اور یہی جب تھوڑا اور معاملہ اوپر بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کو یہ اٹریکشن سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب تو ہم ایک دوسرے کے بنا جی نہیں سکتے، تو وہ ماں باپ کے فیصلے کے خلاف بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ کیا اس طرح کی شادی اسلام میں جائز ہے؟ کیا یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ کیا وہ لوگ شرعی یعنی شریعت کے روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی کہے جانے کے قابل ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، لیکن میں آپ کو اسلام کا مزاج پہلے بتا دوں کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ لڑکے اور لڑکی خود سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ ہاں، ان کی مرضی بالکل ہونی چاہیے، ان کی مرضی کے بغیر ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ولی جو ان کا ہے، جو گارجین ہے، جو باپ ہے، جو دادا بھائی وغیرہ ہیں، ان کے فیصلے سے کوئی ایک مناسب لڑکا یا لڑکی ان کے زندگی میں آئے اور شان سے نکاح ہو، بھاگ کر کے چھپ کر کے چھپا کر کے نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسجد میں نکاح کرو اور اعلان کر کے کرو ولیمہ کے ذریعے، وَجَعْلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں کرو تاکہ نیک لوگ شامل ہو۔ اور مسجد میں چونکہ عام طور پہ سارے مسلمان آتے ہیں، سب کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، سب کو خبر ہو جائے کہ ہاں اب یہ دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں۔ اور ماں باپ کے پسند سے ہی کرنی چاہیے شادی، کیونکہ آج آپ کو اٹریکشن کے طور پر لگ تو رہا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا تجربہ، ہمارا تجربہ بہت لیمیٹڈ ہے، 20 سال کا، 18 سال کا، 19 سال کا، 25 سال کا خوب سے خوب، اور انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ 50 سال، 40 سال، 45 سال کے ماں باپ آپ کے دادا، پلس میں پھر چاچے ہوتے ہیں، گاؤں کے پھر اور محلے کے دوسرے گارجین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مشورے سے نکاح تو ہو جائے گا اگر آپ کریں گے تو، لیکن برکت اس میں سے اٹھ جاتی ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ان کے مشورے سے رشتہ ہو۔ اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو لڑکیاں، خاص کر لڑکیاں، وہ اپنی زندگی خود بھی جہنم بنانے پر تل جاتی ہے، کیونکہ اگر ہو جائے، لڑکا بھاگ جائے، وہ کتنے دن تک، مطلب اس ایج میں کتنا، کیا مطلب معاشی حالات ان کی کیا ہوتی ہے، فائنینشیل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، خوب سے خوب 6 مہینہ، 7 مہینہ، یا آپ جو گہنے وغیرہ چوری کر کے اپنے گھر سے لے گئے ہیں اس کے ذریعے سال بھر تک آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ ابھی تک صرف فون پر بات ہوتی تھی، صرف پیار، صرف محبت، صرف الفت کی باتیں، عشق کی باتیں، پیاری پیاری باتیں، اب جب ساتھ میں رہنے کے بعد محسوس ہوتا ہے نا کہ اب یہ لڑکی تو غصہ بھی کرتی ہے، یہ تو مجھے گالی بھی دیتی ہے، یہ تو مجھے برا بھلا بھی کہتی ہے، اب وہ رسپیکٹ لڑکا گین نہیں کر پاتا، تو پھر وہ بولتا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا تھا، یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اس کا دل بدلنے لگ جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ پھر اگر وہ آپ کو چھوڑ کر کے بیچ راہ میں اپنے گھر چلا جائے گا، گھر والے اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ کا کیا بنے گا پھر آپ سوچیں؟ یا اگر وہ آپ کو لے کے جائے گا، پوری زندگی آپ کبھی اس گھر میں عزت سے رہ سکتے ہیں، شان سے رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ کو سسر ہو سکتا ہے آپ کو کلیجے سے لگا لے گا، لیکن ساس ہر مرتبہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گی، آپ کی جیٹھانیاں، آپ کی دیورانیاں، آپ کی نند بات بات میں آپ کو تانا بھی دے سکتی ہے۔ آپ پوری زندگی کے لیے عذاب آپ کی زندگی بن کے رہ جائے گی۔ حد یہ ہے کہ 2 4 5 سال 10 سال میں معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کے بچوں کی بھی جب شادیاں ہونی ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں اس کی ماں بھاگی تھی، اس کا باپ بھاگ کر کے شادی کیا تھا۔ یہ لیول، یہ داغ آپ کے دامن پر ایسا لگ گیا ہے، بعد میں آپ چاہے جتنا توبہ کرتے رہیں یہ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ بہت برا ہے۔ اپنے باپوں کا، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، بیچارے ہر گھنٹے وہ مرتے ہیں، جن کے اندر غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 20 25 سال کا آپ کا بھائی، 30 سال کا جو محلے میں نیتا بنا پھرتا تھا، اب وہ کسی کے سامنے جا کر کے نظر نہیں ملا پاتا کسی سے۔ 4 لوگ اگر کھڑے ہو کر کے کہیں بات کر رہے ہوں اور صرف ہنس دے تو یہ اندر سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے میں روزانہ وہ 24 بار مرتا ہے، اور باپ تو وہ ایک ہی بار میں مر کے ختم ہو گیا کہ جس کو اتے سے میں نے پالا، آج اتنی بیڑی ہو گئی وہ کہ وہ میرے کلیجے پر روند کر کے پیروں سے چلی گئی۔ بہت 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 برا کلچر ہے یہ جو آ گیا ہے کہ خود سے فیصلہ کر لینا اپنی زندگی کے بارے میں۔ خیر، اس پر میں بڑی طویل بات کر سکتا ہوں، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ کیا نکاح ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے۔
لیکن ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ نکاح بالکل نہیں ہوتا، گارجین کے مرضی کے بغیر، ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ خالص زنا ہے، اب چاہے جتنے سال تک رہے۔ لیکن فقہ حنفی کو ہند و پاک میں اور اس ایریا میں فالو کیا جاتا ہے زیادہ۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے، اب انہیں ہم زنا کا تو حکم ان پر نہیں لگائیں گے، انہوں نے غلطی تو یہ کر لی، بہرحال یہ غلطی ہی ہے جو والدین کے فیصلے کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں، غلطی تو کر لی ہے، لیکن ہم اب ان کو زانی تو نہیں کہہ سکتے، تو ان کے نکاح کو منعقد ہونے کا فتویٰ امام ابو حنیفہ اور احناف دیتے ہیں۔ تو آپ کا نکاح حنفی مذہب کے مطابق ہو جائے گا، لیکن پھر بھی غلطی ہے، لیکن اس میں بھی کنڈیشن ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ لڑکا کفو ہے کہ نہیں، غیر کفو میں تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کے گارجین اور ولی اگر چاہیں تو اس نکاح کو فاسد قرار دے سکتے ہیں، وہ لوگ اس نکاح کو ایبولش کر سکتے ہیں جا کر کے اسلامی عدالت میں، یہ ان کو حق حاصل ہے۔ کفو ہونا چاہیے، کفو کیا ہے؟ ان 3-4 چیزوں میں لڑکا لڑکی کے یا تو ہم پلہ ہونا چاہیے یا لڑکی سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی مال میں، پیسہ دولت روپیہ کے اعتبار سے، حسب نسب میں، خاندانی شرافت اونچا ہو، اور پیشہ اس کا یہ نہیں کہ کسی بڑی کمپنی کے سی ای او کی لڑکی ایک پنچر بنانے والے سے شادی کر لے اور ایک کچرا اٹھانے والے سے شادی کر لے، نہیں، ہاں ان کی رضامندی یہ تو ہو سکتی ہے، باقی آپ ان کی رضامند، کیونکہ ان کے لیے عار کا باعث ہے، ان کی غیرت کا معاملہ ہے نا، صرف آپ کا شوہر وہ نہیں بننے جانا، آپ کے باپ کا داماد بھی بننے والا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پر وہ کھانا کھانے والا ہے، تو اسٹیٹس بھی تو برابر آپ کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ یہ لڑکی میں نہیں ہے، لڑکی یعنی لڑکا چاہے جتنا بڑا ہو، لڑکی اگر چھوٹی یعنی نیچے سے بھی آئے تو اس کو ایکسیپٹیبل ہے وہ، لیکن لڑکا لڑکی کے برابر ہونا چاہیے یا لڑکی سے اونچا اسٹیٹس میں ہونا چاہیے، حسب نسب میں، مال و دولت میں، پیشہ میں، علم وغیرہ میں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ مہر مثل ہونا چاہیے، مہر جو آپ کا دائن مہر جو ہوگی وہ آپ کے جو اور بہنیں ہیں یا جو آپ کے چچا زاد بہنیں ہیں یا آپ کے ماموں زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں یا پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد نہیں، یعنی باپ کے طرف سے جو رشتے ہیں اس میں جو عورتیں آتی ہیں، پھوپھی آپ کی آ سکتی ہے، وہ آپ کے لیول کی ہیں، خوبصورتی میں، علم میں، پاسداری میں، مال و دولت میں، وہ آپ کے لیول کی ہے، تو ان کو جتنا مہر رکھا گیا اتنا ہی آپ کا بھی مہر مثل واجب ہو جائے گا خود بخود۔ اور ایسا تو دیکھا گیا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ مہر کیا ہے اور کتنا ہے، نکاح پڑھ لینے کے بعد چونکہ چھپ کے کرتے ہیں نا، اور لڑکے کے 2 دوست بھی مل جاتے ہیں، ایسے پاگل اور بیوقوف دوست تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، بے شرم، گناہ کے کام میں معاونت کرنے والے، تو وہ گواہ بھی بن جاتے ہیں، اور قاضی صاحب جو مولوی صاحب ہیں ان کو ایکسٹرا، چونکہ اس طرح کے یہ 2 نمبر کا کام ہے، اس میں نکاح پڑھانے کا پیسہ بھی ایکسٹرا ملتا ہے، اس لیے نکاح پڑھانے والے بھی تیار ہو جاتے ہیں، چھپ چھپا کر کے نکاح کر لیے، تو خیر گواہ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر گواہ کے اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ نکاح کر لیں، اللہ تو ہر چیز کا گواہ ہے، لیکن جو انسانوں کے لیے اس نے قانون بنا دیا ہے کہ 2 گواہ کا موجود ہونا اس طور پر کہ وہ لڑکی کے ایجاب کو بھی سنے اور لڑکا کا قبول کرنا بھی اپنے کانوں سے سنے، 2 گواہ ہونا چاہیے، اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ خالص زنا ہے، نکاح ہے ہی نہیں، کوئی میاں بیوی نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ تو پہلی 2 گواہ ہونا چاہیے، دوسرا مہر مثل ہونا چاہیے، آپ کے خاندان کی اور عورتوں کے جو مہر ہیں اسی کے مطابق ہونا چاہیے، تیسرا ہے کہ لڑکا کفو والا ہونا چاہیے، یعنی آپ کی کفایت کا ہونا چاہیے، آپ جس خاندان سے بلونگ کرتی ہیں اس کے اسٹیٹس کا، اس لیول کا ہونا چاہیے، ورنہ ولی کو یہ اجازت ہوگی اور اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس نکاح کو اسلامی عدالت کے ذریعے فسخ کرا لے، ختم کرا دے، یا علماء کو بیٹھا کر کے اس پر وہ کوئی حکم لگا سکے۔ پھر بھی میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا ایسا کام کرنے کے لیے، اگر ایسا ہو گیا ہے تو 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال کیا ہوتا ہے، کم از کم آپ 4-5 سال تک تو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں، آپ صبر تو کریں، آپ اپنے ماں باپ کو اپنے رائے میں تو لیں، ان کو راضی تو کریں۔